اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ فام بزرگ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست ولی تھے۔ آپ کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ نشاپور میں آپ کے گھر کے سامنے ایک حمام تھا۔ جب آپ حمام میں جاتے تو احترام مالک حمام کو خالی کرا دیا کرتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے اور ایک ہی حمام میں بیک وقت کئی آدمی غسل کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب آپ حسب معمول حمام میں تشریف لے گئے تو حمامی کی غفلت سے ایک کسان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ شخص حمام کے خدمت گاروں میں سے ہیں، لہذا اس نے تو حکم صدار کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا اٹھو اور پانی لا۔ آپ نے پانی لا کر رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا ملنے کے لیے مٹی لاؤ۔ آپ نے لا کر دے دی۔ اس طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔ جب حمامی آیا اور اس نے کسان کی آواز سنی تو معاملہ سمجھ گیا اور مارے شرم کے حمام سے بھاگ گیا کہ اب اللہ کے ولی کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ جب آپ حمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ حمام کو روکو، اس میں ایسی شرمندگی کی بھی کیا بات ہے، اس غریب کا کیا قصور ہے۔ پھر عاجزی کے طور پر فرمایا خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرزند کے نطفہ کو ایک سیاہ فام کنیز کے رحم پر ڈالا۔ مطلب یہ کہ چنانکہ میری ماں کالی تھی اور اس سبب سے میرا رنگ بھی کالا ہے۔ یہ بات آپ نے عاجزی کے طور پر فرمائی تھی اور عاجزی ہی میں تو بزرگی پوشیدہ ہے۔ پرہیزگار عورت اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم قرار دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روز نماز صدقے میں کمی ہے، یعنی نوافل میں وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس حدیث پاک میں سے وہ بزرگ درست عبرت حاصل کریں جو بات بات پر لوگوں کو جھاڑ دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ مسجد تک بھی چلا کر لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے اور تمام عبادت ریاضت یہی دھری کی دھری رہ جائے۔ حسن اخلاق ملتا ہی سعادت مندوں کو ہے۔ با اخلاق جہنم میں نہیں جائے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی پیدائش اور اخلاق کو بہترین بنایا ہے اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ بروز قیامت حسن اخلاق اور سخاوت کو سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا۔ حسن اخلاق اور سخاوت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بخل اور بد اخلاقی تو مسلمانوں کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ بد اخلاقی کفر کی قوت ہے۔ حضرت ابو لہدار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے میزان عمل میں حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت سے تقویت بخشی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے اللہ مجھے قوت بخش، تو اس نے اسے بخل اور بد اخلاقی سے تقویت بخشی۔ اب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب اور رکت انگیز
واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اسے پڑھیں۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر قربان ہو جائیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ماں کی محبت بھی عطا فرماتے ہیں اور والد کا پیار بھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر اس قدر مانوس ہو گئے اور ان کے رگ و پے میں اس قدر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچ بس گئی کہ ماں باپ اور اہل خانہ کی محبت سے بالکل بے نیاز ہو گئے اور کس قیمت پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ منقول ہے، چھوڑ کر آپ کا دیدار جائیں سرکار کدھر؟ حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والدین سے کم عمری میں بچھڑ گئے تھے، جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر اپنے بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم پر احسان کیجیے اور کرم فرمائیے، اور فدیہ قبول کر کے ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کی کہ ہم نے اپنے صاحبزادہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بغیر فدیہ ہی لے جاؤ۔ لہذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور جانے نہ جانے کا اختیار دیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے مقابلے میں بھلا کسی کو پسند کر سکتا ہوں؟ بلا شبہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دونوں جہاں کی سلطانی ہے، پھر بھلا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفقت کے سمندر اور حسن اخلاق کے پیکر کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی اور والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور والدین نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت دیکھی تو وہ بھی مطمئن ہو کر بخوشی واپسی لوٹ گئے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔